یہ کوئی ایمان کا جواز نہیں ہے، بلکہ ایمان کے لیے یہ لازم تھا کہ بیت اللہ کو پیٹ کرتے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایمان رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک تلووں سے ملا کرتا ہے، بیت اللہ کی چوکھٹ سے نہیں ملتا۔ کوئی بیت اللہ کی چوکھٹ پر ساری زندگی سجدہ کرتا رہے، ضروری تھوڑی ہے کہ وہ ایمان والا ہو جائے گا۔ ایمان تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلنے کا نام ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں پیروی کرنا، سرشاری کی حالت میں، والہانہ کیفیت میں اور شائستگانہ اس کا اظہار کرنا، خادمانہ اور غلامانہ اظہار کرنا، یہی در حقیقت اہل ایمان کی پہچان بھی ہے۔ تو بہرحال ہجرت کے حوالے سے یہ چند ضروری باتیں، اور ایک فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمودہ مقدس کلام، جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب مکۃ المکرمہ فتح ہو گیا، 8 ہجری رمضان شریف میں ہی آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اب کوئی ہجرت نہیں ہے۔ لیکن اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ اب فی زمانہ ایسے حالات، ناگزیر حالات جب بھی کبھی اگر پیش آ جائیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی ہو، تو جو دار الحرب سے دار الاسلام کی طرف، دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہوگی، وہ بہرحال فقہ اسلام نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ وہ ہجرت ہی کہلائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا کہ اب کوئی ہجرت نہیں ہے، تو وہ اس امر کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ یعنی ہجرت کے سبب سے جن کو سعادتیں، برکتیں، رحمتیں ملنی تھیں، ان صحابہ کو اب یہ برکتیں مل چکی۔ اب اگر کوئی یہ کہے فتح مکہ کے بعد، یعنی مکہ شریف میں جو لوگ اب مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام کے غلبے کی وجہ سے اسلام کو اب وہ اختیار کر رہے ہیں، تو فتح مکہ پر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے نا، 8 ہجری میں مسلمان ہوئے، تو جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے وہ السابقون الاولون کا مصداق بھی نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اگر وہ مکہ شریف سے مدینہ آ جاتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں اور گویا حضرت ابو بکر میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ہم میں اور حضرت عمر فاروق اعظم میں کوئی فرق نہیں ہوگا، تو یہ غلط ہے، کیونکہ اب کوئی ہجرت نہیں ہے۔ جن کو یہ شرف ملنا تھا وہ مل چکا، جن کو یہ سعادت ملنی تھی وہ مل چکی، اور جن کے مقدر میں اسلام تاخیر سے آیا تو اب وہ یہ سعادت نہیں پا سکے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایمان کی سعادت بہت ہے، صحابیت کا شرف بہرحال ان کے لیے جو فتح مکہ پر بھی مسلمان ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں تو ان کا شمار ہوتا ہی ہے نا، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم واہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کا اقتداء کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ اکرام کو ستاروں سے اس لیے تشبیہ دی گئی کہ ستارے جو ہیں جب سمتوں کا تعین نہ ہو، صحرائی علاقہ یا کھلا ہوا سمندر اور کمپاس نہ ہو کہ جس سے مشرق مغرب اور شمال جنوب کا اندازہ لگایا جا سکے، تو ایسے عالم میں جو ماہرین ہوتے ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل کا پتہ چلا لیتے ہیں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے۔ تو یہ ستارے جو ہیں یہ بھٹکنے نہیں دیتے،
تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرما دی کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ، اور پھر فرمایا کہ جو اس میں سوار ہو گیا فرکب علیہا فنجا، اس کو نجات مل جائے گی، اور جس نے اس سے گریز کیا اس کے لیے فرمایا فہلکا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل و مجدد محدث و محقق بریلوی نور اللہ مرقدہ نے بڑی خوبصورت بات اپنے یعنی اسی مضمون کو بڑے خوبصورت انداز میں 2 مصروں میں سمیٹ کر بیان کر دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غوث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی صحابہ اکرام جو ہیں وہ ہمارے لیے ستاروں کی طرح ہیں، اور ہم ایک ایسی کشتی پر سوار ہیں کہ جس کشتی میں نہ سوراخ ہوگا، نہ جس کے تختے کمزور پڑیں گے، نہ وہ کشتی ڈوبے گی، اور وہ کشتی جب ڈوبے گی نہیں تو منزل تک پہنچنے کے لیے صحابہ اکرام ستاروں کی مانند ہیں، تو ستاروں سے رہنمائی ملے گی، وہ ساحل مراد تک ہم کو پہنچا دیں گے، نہ ڈوبیں گے نہ بھٹکیں گے۔ تو اس اعتبار سے بہرحال صحابیت کا شرف بہت بڑا شرف ہے۔ تو یہ چند باتیں تو میں نے ہجرت کے حوالے سے عرض کی۔ اب ہجرت کا جو ایک خاص اہل تصوف کے نزدیک معنی اور مفہوم ہے، حضرت سراج توسی، ابو سراج توسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللمع فی التصوف میں، اور حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسالہ قشیریہ میں، اور اسی طریقے سے حضور داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں، اور خود سرکار غوث الثقلین رئیس الاوتاد سید الاسیاد شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فتوح الغیب کے ایک مقالے میں بھی اور الفتح الربانی میں بھی اس کو بیان کیا، اور جلاء الخواطر کے خطبات جو آپ کے 5ویں فرزند حضرت سیدنا عبد الرزاق جیلانی علیہ الرحمت والرضوان نے جمع کیے تھے، اس میں بھی موجود ہے کہ ہجرت ترک کرنے کا نام ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز، کوئی بھی شے، وہ بے جان ہو یا جاندار ہو، وہ عادات ہوں، اور عادات اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور بری بھی ہو سکتی ہیں، تو ان کو ترک کرنا، ان کو چھوڑ دینا، بری عادتوں کو چھوڑ دینا، بری خصلتوں کو چھوڑ دینا، برے عیوب اور نقائص ان کو چھوڑ دینا، اچھی بات کو اختیار کرنا، یہ ہجرت ہے۔ اچھے معاملات کو اختیار کرنا، یہ ہجرت ہے۔ خوش عملی اختیار کرنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ بد عقیدگی کو ترک کر کے خوش اعتقادی کو اختیار کرنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ بد عقیدہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کو ترک کرنا اور خوش عقیدہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا، یہ بھی ہجرت ہے۔